میں ممتاز احمد انصاری سبھی گرام پنچایت مبارک پور واسیوں کو السلام علیکم بھائیوں۔ آج دراصل مجھے بھی کچھ کہنا ہے، اور یہ دراصل کہنے پہ مجھے مجبور کیا گیا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو میں ان چکروں میں پڑتا نہیں ہوں۔ ہماری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے مبارک پور پنچایت کی، جس میں ہم 3 لوگ اس کے اندر بات کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ آڈیو میں ہوں اور ہمارے گرام پردھان ذاکر حسین انصاری، اور تیسرا آدمی ہے اس کے اندر جمشید عرف جمع۔ تو یہ اس کو ایک پترکار آئی تھی یہاں پر، تو اس پترکار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہمارے پاس آیا تھا پٹا کروانے کے لیے۔ اس کے متعلق مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ معاملہ دراصل ہے کیا، میں آپ کو ذرا سمجھاؤں گا۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ، یہ آڈیو، ان سب چکروں میں آج تک پڑھا نہیں ہوں، اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے ریکارڈ کی تھی، میں نے خود نے ریکارڈ کی تھی۔ کیوں ریکارڈ کی تھی میں نے، یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو بس۔ میں اپنی ڈیری پہ تھا، میرے پاس اس کا فون آیا جمشید کا کہ بھائی حاجی جی کہاں ہو؟ میں نے کہا بھائی میں ڈیری پہ ہوں اپنی۔ بولے 10 منٹ کے لیے ذرا یہاں شوچالیہ پہ آ جاؤ، یہاں پردھان جی بھی کھڑے ہیں اور میں بھی ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی آ رہا ہوں۔ میں ان کے پاس آیا، سلام دعا ہوئی اور ہم کھڑے ہو گئے۔ میں نے حاجی بتاؤ کیا بات ہے؟ تو جس انداز میں اس نے جمشید نے مجھ سے بات اسٹارٹ کی تھی، اور جو اس نے الفاظ ادا کیے تھے، وہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ محلے کے متعلق میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ان میں اور مجھ میں بس یہی فرق ہے۔ اللہ نے یہ بہت بڑا فرق رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پلاٹ ہے ہمارا جس میں ہم کھڑے ہیں، یہ ایک تو یہ پلاٹ ہے 60 گز کا پلاٹ ہے وہ، اور ایک یہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو زمین پڑی ہے گودھاوالی کے آس پاس کی، جو گرام سماج ہے۔ حاجی جی جب یہاں کام کر رہے ہو تو ہمارے ساتھ مل کر کام کرو، ہم رہیں گے یہاں پر، تینوں مل کے کام کریں گے یہاں پر۔ جب یہاں کام کر ہی لیا آپ نے، ڈیری کر لیا، مجھے بھی یہیں آنا ہے، تو یہاں مل کے کام کریں گے۔ تو میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہے تمہارا پلان؟ بولے یہ جو پلاٹ ایک تو یہ، اور ایک یہ ساری زمین جو گرام سماج کی ہے، ابھی تو ہم اس میں کوڑا ڈال رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کو ہم آٹ لیں گے، اور ہم تینوں اس میں پارٹنر رہیں گے۔ اس میں جو بھی خرچ آئے گا وہ 3 جگہ بانٹ لیا جائے گا، اور جو پراپرٹی بنے گی ہے اس کو بھی 3 جگہ بانٹ لی جائے گی۔ سن کے مجھے شاٹ لگا، میرا یار کیا ان کی سوچ ہے، کیا ہے ان کی پلاننگ، کیا پلاننگ کرنا ہے۔ خیر میرے دماغ نے جتنا کام کیا، میں نے کہا یہ آواز ان کی اگر ریکارڈ ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اب چونکہ فون تو ریکارڈنگ پہ تھا نہیں، پلاننگ سے نہیں کیا تھا ریکارڈ پہ، ایسی کچھ نہیں تھا کہ میری پلاننگ تھی میں ریکارڈنگ کروں گا۔ میرا ایک فون آ گیا اچانک سے، میں نے وہ فون ریسیو کیا اور فون ریکارڈنگ پہ لگا لیا، تب یہ بات ریکارڈ ہوئی۔ اس میں پوچھ رہا ہوں، آپ سننا وہ ریکارڈنگ دھیان سے سنو سب لوگ۔ اس میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی تم اس کا کرو کیسے، کیونکہ جو بات یہ کہہ چکے تھے وہ تو واپس کہی نہیں، ریکارڈنگ میں وہ تو آئی نہیں، لیکن کچھ باتیں تھی ایسی جو میں نے ان سے کہلوانے کے لیے اس کو دوبارہ سے ان کو اکسایا۔ اس کے لیے میں نے نور کا بھی نام ذکر کیا اس میں، تو وہ جو میرا مقصد تھا وہ حل ہوا۔ نور کو انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہنا، وہ مجھے کہلوانا تھا ان سے۔ بہت زیادہ ہوشیار بننے تھے، لیکن میں نے وہ خیر کوئی بات نہیں، چلو وہ ریکارڈ ہو گئی بات۔ تو میرا بھائیوں کہنا یہ صرف یہ آپ لوگوں سے، میں آج اس لیے آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ میں یہ سب شیئر کرنا چاہتا نہیں تھا، لیکن پھر مجھے مجبور کرتے ہیں لوگ، تو میں تبھی بولتا ہوں۔ یہ جو جمشید ہے نا، یہ اس کو بول رہا ہے وہاں پر کہ یہ ہمارے پاس خود آیا تھا پٹا کرانے کے لیے، اور ہم نے اس کو پٹا نہیں کرا، ہم نے منع کر دی۔ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا تھا، اور بلانے کے بعد مجھے یہ آفر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے ٹھیک ہے بھائی، میں تمہیں کل جواب دوں گا اس کا۔ کہ بولا ہاں ٹھیک ہے آج کل دے دو، پرسوں دے دو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے ہاں میں کل جواب دوں گا۔ میں وہاں سے اپنے گھر آ گیا، اور میں سوچتا رہا، میں نے کہا یار اللہ نے کیا چیز سے نہیں نوازا ان لوگوں کو، اور یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ خیر میں جیسے کیسے اپنا مشورہ کیا گھر میں اپنے، تو مشورہ میں بات ہے کہ نہیں ہمیں اچھا مشورہ تھا، میں نے اس لیے کیا کہ تھوڑا سا ٹائم تو میں نے اس لیے لیا کہ تھوڑا تھوڑا سمجھ لوں گا اچھی طرح سے، نہیں تو میں تو ان کو ہاتھ کے ہاتھ موقع بھی منع کر کے آ سکتا تھا وہاں پر۔
اب صبح کو بھائی صاحب 9:30 بجے میرے پاس فون آتا ہے اس کا جمشید کا کہ بھائی صاحب پردھان جی بھی آ گئے آفس میں آ جاؤ. میں نے ہاں میں آ رہا ہوں. میں گیا آفس میں نے جا کے ان سے کہا میں نے دیکھو بھیا ایسا ہے تمہاری اس پلاننگ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں تمہارے کسی کام میں شریک نہیں ہوں. تو یہ جمشید بولتا گوداولی میں بھی, وہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں, پروف کے ساتھ بول رہا ہوں کہ گوداولی میں بھائی گوداولی میں بھی سب, میں کسی بھی کام میں تمہارے شریک نہیں ہوں. تم جو کرنا کرو, میں تمہارے آڑے بھی نہیں آؤں گا. باقی جتنا اللہ نے مجھے دیا میں اس میں بہت خوش ہوں, مجھے یہ سب کام نہیں کرنا. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے, یہ دونوں لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیسے بلایا تھا, کیا مجھے ان لوگوں نے آفر کیا تھا اور کیا میں نے ان کو جواب دیا تھا. سمجھ گئے؟ مجھے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے کسی طرح کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت ہے. وہ آڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی, میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ریکارڈ کی تھی وہ آڈیو, کیونکہ یہ لوگ بعد میں مکر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہی نہیں, ہماری تو ہوئی نہیں, کیونکہ یہ تو ریپوٹیڈ آدمی ہے. اسی دن شام کو میں منع کر کے آ گیا تو اسی دن شام کو مجھ سے جمشید کہہ رہا ہے کہ یار میں اس سے پردھان سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں, ہم ریپوٹیڈ آدمی ہیں, میں نے منع کر دی تو یہ ریپوٹیڈ ہو گئے. خیر باتیں تو اور بھی بہت کرنے کے لیے, لیکن بس میں زیادہ کروں گا نہیں. جتنا مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. میں کوئی اس میں ایسی صفائی نہیں دے رہا ہوں اپنی کہ بھائی میں ان کے پاس پٹا کرانے کے لیے گیا تھا یا میں نہیں گیا تھا. آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں, میرے بارے میں بھی جانتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ خود جانتے ہیں دونوں کہ انہوں نے مجھے کس طرح سے بلایا تھا اور کیا ان کی پلاننگ تھی. جمشید خوب جانتا ہے, یہ جو یہ بول رہا ہے نا کہ وہ خود آیا تھا میرے پاس, وہ تو آئے گا ہی نہیں. ارے آئے گا کیوں نہیں, بلا کون سی میڈیا کو بلا رہا ہے, میں کروں گا بات فیس ٹو فیس. میں تو آنا نہیں چاہتا تھا, میں تو شیئر کرنا نہیں چاہتا سبھی باتیں. خیر جو بھی ہے, اب بھائیو میرا ایک ہی کہنا آپ لوگوں سے کہ جو ان کا مقصد تھا وہ مقصد تو ان کا ہو گیا حل. گوداولی تو انہوں نے آٹ لی, ٹھیک. اب جیسے آپ لوگ چاہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, ہمیشہ ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. جس وقت میری ضرورت پڑے مجھے بلاؤ. میں نے کہا نا کہ میں اس معاملے میں آنا نہیں چاہتا تھا, میں بولنا نہیں چاہتا تھا ان لوگوں کے ساتھ میں, کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن اب جب یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو خود ہمارے پاس پٹا کرانا آیا تھا تو میں پٹا کرانا آیا تھا. اب میں ان کو بتاؤں گا کہ پٹا کون کر رہا تھا اور کیا پلاننگ تھی, اور میں ان کو کب منع کر کے آیا ان کے آفس میں بیٹھ کے. میں ان کے آفس میں بیٹھ کے منع کر کے آیا ہوں, ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں کہ میں آفس میں گیا اور میں منع کر کے آ گیا اور یہ بھی بعد میں کہتے نہیں وہ تو آفس میں آیا ہی نہیں تھا. کہہ ہی نہیں سکتے, یہ ماننا پڑا گا ان کو کہ میں آفس میں آیا تھا. اور میں ان کے منہ پہ منع کر گیا دونوں کے. میں نے بھائی ان کا منہ دیکھنے لائق اس وقت جب میں نے ان کو منع کیا, ٹھیک ہے. تو بھیا بس مجھے اتنا کہنا تھا, زیادہ لمبی بات ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جیسے بھی آپ چاہیں. اب مجھے اتنا کہنا تھا. اللہ سے میرے لیے بھائی آپ دعا کرو, اپنے بستی کے لیے بھی دعا کرو, میرے لیے بھی دعا کرو, سب کے لیے دعا کرو. بستی میں امن و امان رہے. اور چلیے اللہ حافظ. ضرورت پڑی تو پھر بولوں گا, اور بہت ساری باتیں جو بتا سکتا ہوں میں, لیکن اگر ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے. چلیے خدا حافظ.